بڑے پولیٹیکل لیڈر کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، یہ کسی بڑے پولیٹیکل قداور کسی آئیڈیالوجی پر بیسڈ لیڈرشپ کو یہ بالکل فالو نہیں کر رہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ہراس کر رہے ہیں، گورنمنٹ افیشلز کو ہراس کر رہے ہیں. ان کا کنڈکٹ کیا رہا ہے؟ 9 مئی کو ایک ایسی بنیاد پر، اب کیسے تھا کہ اگر آپ کے سامنے کورٹ سے کنوکشن آ رہی ہیں، ہمیں یہی درس دیا جاتا رہا آج تک کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. تو جب عدالت نے ہمارے خلاف فیصلے دیے تھے اور کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، عدالت کی کنوکشن کو بنیاد بنا کر 7 to 11 آپ کے وہ لوگ جو آپ کے وہ اس ایجنڈا کو پرسو کرتے تھے، وہ آ کر ان سے ہم بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، وہ کہتے تھے جی کورٹ کی کنوکشن ہے. ہم کہتے تھے کورٹ کی کنوکشن میں وہ اس طریقے سے نہیں ہوا. ایک لمبی بحث ہے، اس میں جا کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن جس طریقے سے وہ پیبلو ایسکوبار کا وہ مافیا جو تھا وہ کرتا تھا تصاویر لگا کر گورنمنٹ آفیشلز کو، اگر 1 انچ کا فرق ہو ان کی اس کیمپین میں، اس کیمپین کے ساتھ آپ اس کی پوری مماثلت ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے آپ کو. کیسے یہ ڈرائیو کرتے ہیں؟ ان کے کون لوگ آئیڈیلز ہیں، کن کے کیے کاموں کو یہ فالو کرتے؟ یہ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ ڈرگ مافیاز کے، کارٹیلز کے کیے گئے طریقہ کار کو یہ اختیار کرتے ہیں. دوسری جو میں آپ سے بات کہنے لگا ہوں، دیکھیں میں بالکل وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز، وداؤٹ دا فیئر آف کانٹرڈکشن، کوئی بھی ایک لمحے کی میں آپ کے سامنے اس بات پر مجھے کہنے میں آر نہیں ہے. یہ جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے، میں نے آپ کو کہا کہ 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کو اس کی کرونالوجیکل آرڈر میں اس کا ایک ٹریل دیتا ہوں. 9 مئی سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ 9 مئی سے پہلے عمران کے خلاف وارنٹس آ رہے تھے. وہ وارنٹس ایگزیکیوٹ نہیں کیے جا رہے تھے. وہ وارنٹس لے کر اگر گورنمنٹ آفیشلز ان کی ریزیڈنسز پر جاتے تھے تو وہاں پر جتھے بٹھا دیے تھے جن کے کندھوں پر لاٹھیاں تھیں، جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بوم تھے. جب وہ لوگ کورٹ سرورز وہ وارنٹس ایگزیکیوٹ نہ کر سکے، پولیس کی مدد لی گئی. پولیس کی مدد لے کر جب وہاں تک پہنچے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر انہوں نے ان کے اوپر بلوا کیا، اور وہ کیومولیٹ ہوئی بعد میں سچویشن. جب اس کی اریسٹ ہو گئی، اریسٹ کے بعد وہ سچویشن ایسے کیومولیٹ ہوئی کہ وہ باقاعدہ طور پر پوری اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے خلاف حملے کی صورت میں. آپ دیکھیں، اب بتائیں کہ کن لوگوں کو چھوڑا انہوں نے؟ لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، بھاولپور میں، سرگودا میں، مردان میں، ٹارگیٹڈ ملٹری انسٹالیشنز پر. سو دے ہیو اے ہسٹری. ان کے ہمارے پاس یہ ماننے کو، یقین کرنے کو، اس بات کی تصدیق کرنے کو ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہے کہ ان کے پاس تاریخ ہے ایسا کام کرنے کی. اور آج پھر دوبارہ سے انہوں نے اسی طرز پر، اسی طریقے پر ہیٹ انسائٹ کرنا شروع کر دیا اپنے سوشل میڈیا ٹرولرز کے ساتھ، اور یہ باہر سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. میں اسٹیٹ مشینری سے یہ درخواست کروں گا آج کے کیئر ٹیکر سے کہ آپ جس طریقے سے کل رات سے یہ پوری صورتحال شروع ہوئی ہے، اس صورتحال کو اگر آپ نے پری ایمپٹ نہ کیا، کنٹرول نہ کیا، وہ جو لوگ ان کے اکاؤنٹس کو باہر سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں، اگر ان کے عزیز و اقارب یہاں پر جو ٹرولرز بن کے اس ہیٹ سپیچ کو، اس ہیٹ انسائٹمنٹ اور جو پوری کی پوری نفرت پر مبنی، جھوٹ پر مبنی، بغیر شواہد کے، اب کل آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی بار کاؤنسلز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ایک کمشنر جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو نان پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر بلا جواز الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ان کے اوپر جو انہوں نے الزام لگائے وہ سب آپ نے کل سنے، اور اس کا جو کل انہوں نے اپنی ایک بریف سی میڈیا انٹریکشن میں جو جواب دیا، وہ انہوں نے بڑا صحیح جواب دیا، وائزلی دیا کہ ثبوت کیا ہیں، کس بنیاد پر یہ بات کریں. اگر اس شخص کے پاس جس نے کل یہ بات کی تھی کوئی ایک ثبوت ہوتا تو جو اس حد تک بلیٹنٹ ہو گیا تھا، تو وہ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کرتا، وہ کوئی ذکر کرتا کہ فلاں سچ اینڈ سچ. جنیرک ایلیگیشنز نہیں ہوتے. آپ جنیرک ایلیگیشنز لگا کر کبھی کوئی مقدمہ، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی ایسا فیکٹ
نریٹ نہیں کر سکتے کبھی کوئی آپ یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا اور وداؤٹ ایویڈنس آپ نے بات کر دی تو اس کے یہ سب وداؤٹ ایجنڈا نہیں ہے. یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. یہ اس ملک کے خلاف بھرپور طریقے کے ساتھ جو آگ لگانے کا منصوبہ انہوں نے کیا ہوا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور یہ رک نہیں رہی. اس میں آپ گواہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں عوام پاکستان سے مخاطب ہوں. اس نے پاکستان کی سیاست پر حملہ کیا. کس لیے کیا؟ کہ یہ لوگ عوام کی بھلائی کا کام کرتے ہیں, یہ سی پیکس کرتے ہیں, یہ پاکستان میں 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس لائیں گے, یہ گوادر کے پورٹس بنا رہے ہیں, یہ غریب آدمی کی طرف سبسڈیز کا رخ موڑتے ہیں, وسائل کا رخ موڑتے ہیں. اس نے اپنی ایلیٹ کے ساتھ اس کو دوبارہ کیپچر کرنا تھا. یہ حملہ آور ہوا پاکستان کی سیاست پر. اس نے پارلیمنٹ کو متروک کیا. اس نے پارلیمنٹ پہ اپنے مراد سیدوں سے, اپنے وہ علی زیدیوں سے اور بے شمار اس قسم کے کریکٹرز جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ماں سوائے گالی دینے کے, ہنگامہ آرائی کرنے کے, پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ جو جگہ اہل حل و عقد ہوتی ہے, جس نے دلیل سے, تقریر سے, بحث سے, قانون سے ملک کو چلانا ہے, اس جگہ کو انہوں نے اکھاڑا بنایا. اکھاڑا بنا کر پارلیمنٹ کو متروک کیا. دوسری سازش ان کی سیاست کے بعد پارلیمنٹ کے اوپر تھی. تیسرا حملہ انہوں نے پاکستان کی عدالت پر کیا. وہ ثاقب نثار کے جو پیچھے بٹھائے بندے تھے, وہ 5 جج, 27 مقدمے اور 27 کے 27 مقدمے انہی 5 ججوں پر. پاکستان کی تاریخ نے پہلی بار یہ منقسم بینچ دیکھا جو آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے, جو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے, اور انہوں نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہی 5 جج اور پھر وہ بندیالی کورٹ کے جو تھے, پارڈن مائی لینگویج, میں جذبات میں کہہ گیا, عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ کے جو وہ تھے, جو فیصلے تھے وہ بیل آرڈرز پیکج کی صورت میں ملتے رہے. وہ جو ری رائٹ کیا جاتا رہا کانسٹیٹیوشن ٹو فیور عمران's پارٹی, وہ کسی کو بھول تو نہیں گیا. وہ حملہ پاکستان کے عدالتی انصاف کے نظام کے اوپر تھا. وہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا. اچھی خاصی گرو کرتی اکانومی تھی جو دنیا میں انڈر 20 کی اکانومیز کے اندر کنسیڈر کی جانے لگ پڑی تھی. 24 نمبر پہ آ رہے تھے, رائٹ ٹریک پہ تھے, بہتر صورتحال تھی. اس کو بالکل برباد کر کے معیشت کو 48ویں نمبر سے بھی نیچے پھینک دی. پھر کرپشن کا آپ دیکھیں, جو ایمنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے, اس کے نمبرز میں کتنا نیچے لا کر پھینک دیا. پھر پاکستان کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی ایک حملہ تھا کہ اس کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا جائے. پھر 9 مئی کو عساکر پاکستان پر حملہ تھا. اب اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے, اس سے لوگوں کا ایمان اٹھا دو. انتخابی نتائج کو تسلیم مت کرو. ان کو تسلیم نہ کرتے ہوئے تشدد کا راستہ اختیار کرو. اور تشدد کا راستہ پہلی بار اختیار نہیں کریں گے. تشدد کا راستہ یہ بارہا 14 اگست 2014 سے پرتشدد واقعات کی ایک تفصیل ہے. آگ لگانے کی, گھراؤ جلاؤ کرنے کی, میٹروز کو جلانے کی, اسلام آباد کے بلو ایریا کی گرین بیلٹس کو جلانے کی, بسز کو جلانے کی, ایک لانگ لسٹ آف دیز ہیٹ بیسڈ وائلنس ایکٹس. یہ پرتشدد واقعات کی ایک لمبی تفصیل ہے جو ایکیومولیٹ ہوئے تھے 9 مئی پہ. اب یہ حملہ ان کا سول سٹرکچر پر ہے, یہ حملہ ان کا ریاست کے اس فریم سٹیل پر ہے, یہ حملہ ان کا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 پر ہے. دے آر انڈینجرنگ دا لائیوز آف پی ٹی آئی. کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولرز ہیں, جو ہیٹ کو بڑھوتی دے رہے ہیں, جو نفرت پر مبنی مواد کو بیچ رہے ہیں, ان لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں آج کی گورنمنٹ سے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان پر بیسڈ ان لوگوں کی سرکوبی کریں, ان کو روکیں, ان کو پری ایمپٹ کریں. گورنمنٹ کا کام آفٹر کرائم پولیسنگ نہیں ہے صرف. گورنمنٹ کا کام لوگوں کی سیفٹی, سیکیورٹی کو انشور کرنا بھی ہے. آپ اگر انشور نہیں کر سکیں گے تو یہ فیلئر آپ کے ہاتھ پر ہوگا. یہ سیاسی نہیں ہے, یہ بلوائی ہیں. ان کو روکیں. بلوائی جتھا بند ہو رہے ہیں, یہ حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو بیفور ہینڈ بتا رہا ہوں, اور ان کے حملوں کی ہمارے پاس تصدیق ہے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اس طریقہ واردات کے مطابق دنیا آج ہم جانتے